الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم فضلت على الأنبياء ب60 صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز سامعین کرام، میرے اور حضرات کے سامنے کلام مجید کی عظیم الشان آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، جس کے اندر اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، اے نبی ہم نے آپ کو ساری انسانیت کے لیے بلکہ ساری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، یعنی نبی بنا کر کے بھیجا ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے. جتنے انبیاء دنیا کے اندر آئے وہ یا تو کسی قبیلے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی صوبے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں. آپ انسانوں کے بھی نبی ہیں، آپ جنات کے بھی نبی ہیں، آپ شجر و حجر کے بھی نبی ہیں، اور آپ جو ہے حیوانات اور چرند اور پرند کے بھی نبی ہیں. ساری مخلوقات کے نبی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فضلت علی الانبیاء ب60، مجھے دوسرے انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعے فضیلت دی گئی ہے. مجھے جو 6 چیزیں عطا کی گئی ہے وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں کی گئی. 6 چیزوں میں تمام انبیاء علیہ السلام سے جو ہے میں علیحدہ ہوں، اور مجھے جو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی ہے. سب سے پہلے ارشاد فرمایا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جامع کلمات عطا کیے گئے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چھوٹا سا جملہ ہوتا تھا لیکن علم کے سمندر اس کے اندر جو ہے بھرے ہوئے ہوتے. ایک معمولی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور وہ اتنا جامع اور اتنا معنی خیز ہوتا تھا کہ قیامت تک کے آنے والے جو ہے مفسرین اور محدثین اور شارحین اس کے علوم کو جو نکالتے چلے جاتے. تو مجھے جوامع الکلم بنا کر کے بھیجا گیا. دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اور دبدبہ ایسا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہ اپنے قلعوں میں اور اپنے برجوں میں اور اپنے جو ہے مضبوط محلات کے اندر ان کا دل آپ کے نام سے جو تو کانپتا تھا. اللہ تعالیٰ نے وہ رعب اور دبدبہ آپ کو عطا فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نصرت بالرعب، رعب کے ذریعے سے میری مدد کی گئی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے من رآہ بدیعۃ ہابہ، جو پہلی مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا ہیبت میں آ جاتا. آپ کا وہ وقار اور وہ دبدبہ اور وہ رعب جو ہے انسانیت کے اوپر تھا. تو یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو خصوصیت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. تیسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ، میرے لیے اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت کو حلال کر دیا. گزشتہ قوموں کے اندر اور گزشتہ نبیوں کے امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا کہ جنگیں جب ہوتی تھی اور فتح کسی ملک پر مل جاتی تھی تو جو مال غنیمت ہاتھ آیا ہے وہ پورا مال غنیمت جمع کر کے اس کو جو کسی پہاڑ پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی ہے اس کو جو تو کھا لیتی. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو ہے یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ مال غنیمت ان کے لیے حلال کر دیا گیا کہ تم نے جو ان لوگوں سے لیا ہے یا تمہارے کنٹرول میں اور قبضے میں جو مال آیا ہے وہ تمہارے لیے حلال. میرے لیے مال غنیمت کو حلال جو قرار دیا گیا. چوتھی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین کو میرے لیے مسجد بنا دی گئی اور میرے لیے پاکی کا آلہ بنا دیا گیا. گزشتہ امتوں کے اندر یہ ہوتا تھا ان کو نماز پڑھنی ہوتی، عبادت کرنی ہوتی، مسجد میں جا کر ہی جو خاص جو ہے عبادت خانہ اور خاص جو مسجد اس دور میں بنائی جاتی اسی کے اندر وہ عبادت کر سکتے تھے. باہر ان کی عبادت نہیں ہوتی، باہر ان کی نمازیں نہیں ہوتی. جعلت لی الارض مسجدا،
صلی اللہ علیہ وسلم جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی، اور طہورا یعنی پاکی کا آلہ بنا دیا گیا۔ گزشتہ امتوں کے لیے پاکی کے لیے صرف پانی ہی استعمال ہوا کرتا، کہیں ناپاکی لگ جائے بغیر پانی کے پاک نہیں ہو، کوئی اگر ناپاک ہو جائے جنوبی ہو جائے بغیر پانی کے پاک نہیں ہو سکتا۔ کتنا ہی شدید ہو، بیمار ہو، پانی کا استعمال اس کے لیے کتنا مضر اور نقصان دہ ہو، لیکن پانی کے استعمال کے بغیر وہ نماز پڑھی نہیں سکتا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اس امت کو اللہ تعالیٰ نے انعام عطا فرمایا، آپ کی طفیل اور آپ کے برکت سے ساری روئے زمین کو مٹی اس کے لیے پاکی کا آلہ بنا دی گئی۔ اگر کوئی شخص جنوبی ہو، کہیں پانی نہیں ہے، وہ دو ہاتھ مارے، ایک ہاتھ جو ہے تیمم کر لے، منہ پر جو ہاتھ پھیر لے، دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیر لے، اس کا وضو ہو گیا۔ اگر اس کو غسل کی حاجت ہو، پانی کہیں موجود نہیں ہے، نماز کا وقت نکل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑی جو ہے سہولت عطا فرمائی ہے اس امت کے لیے، وہ جو ہے دو ہاتھ، ایک ہاتھ مارے چہرے پر پھیر دے، دوسرا ہاتھ مارے دونوں ہاتھوں پر پھیر دے، اس کا تیمم ہو گیا۔ یہ غسل کا تیمم، تو غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے روئے زمین اس کے لیے پاک بنا دیا۔ جو پانی کام کر سکتا ہے وہی مٹی کام کر سکتی ہے پانی کے غیر موجودگی۔ تو یہ خصوصیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، پوری روئے زمین میرے لیے مسجد بنا دی، کہیں پر بھی نماز پڑھو نماز ہو جائے، اور پورے روئے زمین میرے لیے پاکی کا آلہ بنا دی۔ اور پانچویں خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ارسلت الی الخلق کافۃ، پوری مخلوق کی طرف مجھے نبی بنا کر بھیجا گیا۔ گزشتہ قوموں کے اندر یا گزشتہ انبیاء جو تھے وہ پورے مخلوق کے لیے نبی نہیں، وہ کسی صوبے کے لیے، کسی علاقے کے لیے، کسی ملک کے لیے، کسی ایک جگہ کے لیے جو تھا، مختلف علاقوں میں مختلف نبی ہوا کرتے۔ حضرت موسیٰ ایک جگہ ہے، حضرت شعیب دوسری جگہ ہے، حضرت ہارون تیسری جگہ ہے، اسی طرح جو ہے مختلف علاقوں میں مختلف انبیاء کے سارا ہوا کرتے ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے پوری انسانیت کے لیے ایک نبی بنا کر بھیجا، پوری مخلوق۔ اور چھٹی خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ ختم بی النبیون، مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا، اب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو نبوت کا دروازہ آپ پر بند کر دیا گیا، نبیوں کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا گیا، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میرے امت میں 30 جھوٹے نبی پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نبیوں کا دعویٰ، نبوت کا دعویٰ کرنے والے شروع ہو چکے تھے۔ مسلمہ کذاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نبوت کا دعویٰ کیا، اسود عنسی نے صحابہ کے دور میں جو نبوت کا دعویٰ کیا۔ اسی طرح ہوتے ہوئے اب ہمارے اپنے قریب علاقے کے اندر اور قریب جو ہے زمانے میں وہ جو غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کئی عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، اور جو ہے شکیت جو ہے آ رہی ہے، وہ نبوت کا جو دعویٰ چلتا چلا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یکون فی امتی ثلاثون کذابون دجالون، میری امت میں 30 جھوٹے دجال پیدا ہو گئے، کلہم یزعم انہ نبی اللہ، ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ سن لو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، لوگوں میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے۔ یا صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمایا۔ تو آپ کی چھٹی خصوصیت یہ ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے خصوصیات ہیں، امت کے ذہنوں میں جو یہ چیز ہونی چاہیے۔ ہم جو ہے کسی کوئی اچھی بات کر لے، ہم جو ہے اس کو بڑے جو مناقب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت کم مدت کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے، 40 سال کی عمر میں آپ کو جو ہے نبوت ملی، اور 63 سال کی عمر میں آپ وفات پا چکے ہیں، یعنی صرف 23 سال 23 سال کی جو ہے مختصر زندگی میں آپ نے وہ حیرت انگیز انقلاب دنیا کے اندر برپا کیا، اور پوری جو ہے انسانیت کو آپ نے جو ہے وہ راہ ہدایت پر جو لا کر کے کھڑا کر دیا۔ کہ پچھلے انبیاء 950 سال ان کی عمریں اور سینکڑوں سال کی جو ان کی عمریں ہوا کرتی تھی، لیکن اتنے لوگ ان کے متبعین اور ان کے جو ہے تابع نہیں بنے جتنے متبعین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں، جتنے پیروکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہوئے ہیں، اور جتنے جو ہے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوئے ہیں۔ کسی اور نبی کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ خصوصیت عطا نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 23 سال کی عمر دنیا کے اندر جو موجود رہے، اور آپ نے جو ہے پوری دنیا کے اندر ایک حیرت انگیز جو انقلاب برپا کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، آخری آیت کے آپ کے اوپر جو نازل ہو گئی، اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ چکی، فتح مکہ جو ہو چکا، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، آپ نے دیکھا لوگ فوج کے
درجوں اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح کرتے رہیے، استغفار کا جو ہے تو آپ جو ہے پابندی کرتے رہیے. انہ کان توابا، اللہ بڑے معاف کرنے والے، توبہ کو قبول کرنے والے. یہ آیت نازل ہوگی، آپ سمجھ گئے اب میرا آخری وقت ہے اور مجھے جو تو دنیا سے جانا ہے. اور پھر آپ نے حجۃ الوداع فرمایا. حجۃ الوداع کے اندر آپ نے عظیم جو تو خطبات ارشاد فرمایا، ساری انسانیت کو جو تو آپ یہ پیغام جو تو دیا ہے. اور صحابہ سے جو یہ عہد پیمان لیا، حل بلغتا، کیا میں نے تبلیغ تم تک کر دی، میں نے دین تم تک پہنچا دیا، جو اللہ کی طرف سے مجھے ملا تھا تم تک پہنچانے کے لیے شریعت، وہ میں نے تم تک پہنچائی ہے. سب نے بیک وقت اور بیک زمان جو سب نے جو ہے تو یہ گواہی دی اور یہ کہا ادیتا بلغتا وادیت الحق، آپ نے صرف پہنچا ہی نہیں دیا بلکہ اس کا حق ادا کر. پھر آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو موجود ہے وہ غائبین تک اس پیغام کو پہنچائے. جو شریعت میں لے کر کے آیا ہوں، جو اللہ کے احکامات میں لے کر کے آیا ہوں، صرف لے کر کے بیٹھ جانا جو ہے اس سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آپ نے ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو شاہد ہے وہ غائبین تک، جو موجود ہے وہ غیر موجودین تک، جو حاضر ہے وہ قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں تک اس شریعت کو پہنچائے، اس دین کو یہ پہنچائے. اس کے بعد وہاں سے آپ کی واپسی ہوئی حجۃ الوداع سے. راستے میں جو آپ بیمار پڑ گئے اور پھر 12 ربیع الاول سفر کے مہینے میں آپ واپس آئے، سفر کے مہینے میں آپ بیمار ہوئے اور 12 ربیع الاول کو جو ہے آپ اس دنیا سے آپ نے پردہ فرمایا اور آپ کا جو ہے آپ اس دنیا سے جو رخصت ہو. بڑے بڑے صحابہ، بہادر صحابہ حیران اور شجرت اور ہمت کھو بیٹھے تھے اور ہوش حواس کھو بیٹھے تھے. اس لیے تو صحابہ کو حضور سے بے پناہ عشق تھا، صحابہ کو حضور سے بے پناہ محبت تھی. ہماری طرح محبت نہیں، صرف اللہ محمد لکھ دینے سے محبت جو ہے تو ثابت نہیں ہوتی، بلکہ محبت کے لیے وہ قربانیاں دینی پڑتی جو صحابہ نے قربانیاں دی. ایک تو واقعہ بتاؤں، جنگ احد کے موقع پر حضرت صاحب بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ 12 تیر اور تلوار کے گھاؤ ان کے جسم پر، ایک کونے میں جو ہے پڑے ہوئے. حضرت عبید بن کعب کا وہاں سے گزر ہوا، آواز دی حضرت عبید بن کعب کو اور یہ کہا حضور کو میرا سلام پہنچا دینا. آخری وقت ہے، دنیا سے جا رہے ہیں، بال بچوں کے لیے کوئی وصیت نہیں کہ میرے بیٹے کو یہ پیغام پہنچا دینا، کہ حضور کو میرا سلام پہنچا دینا، میری حالت کی ان کو اطلاع دے دینا اور پوری امت کے نام میرا یہ پیغام پہنچا دینا. اگر تم حیات ہو اور تم زندہ ہو اور نبی کو ایک خروش بھی آئے اور ایک کہیں نبی کو کہیں زخم بھی لگے، تمہارا جینا بیکار ہے، تمہاری زندگیاں جو تو بیکار ہے، اپنی جانوں پر کھیل کر نبی کی حفاظت کرو. آخری پیغام حضرت سعد بن ربیع حضرت عبید بن کعب کے ذریعے سے حضور کو جو پہنچا رہے ہیں. یہ صحابہ کو حضور سے کس درجے جو تو محبت، آخر میں بھی جو تو حضور ہی کا نام، اپنے بال بچوں کا جو تو نام نہیں. حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشرکین نے گرفتار کر لیا، ان کو سولی پر چڑھانے کے لیے سرے بازار لائے، چوراہے پر لا کر جب ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا تھا اس وقت ان سے جو ہے مشرک نے پوچھا صحیح بتانا کہ تم اس بات کو پسند کرو گے کہ تمہاری سولی کی سزا ہٹا دی جائے، تمہیں سولی نہ دی جائے، تمہیں تختے دار پر نہ چڑھا دیا جائے اور اس کے بدلے میں نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چڑھا دیا جائے، تمہیں اس بات سے جو ہے تم راضی ہوں گے؟ کہا وہ اللہ کے دشمن کیا بات کرتا ہے، میں تو اس بات سے بھی راضی نہیں ہوں کہ مجھے سولی نہ دی جائے اور اس کے بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کانٹا چبو دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک کانٹا چبو دیا جائے اور مجھے سولی اس کی جو ہے تو میری سزا کو منتظر، مجھے یہ بھی گوارا نہیں، مجھے سولی چڑھا دو لیکن حضور کو جو ہے ایک خراش نہیں آنی چاہیے. یہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بے پناہ عشق اور محبت. تو بہرحال جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے، جب صحابہ کو اس بات کی اطلاع ہوئی، ہوش حواس کھو بیٹھے، جو جہاں جس حال میں تھا ویسے ہی جو تو کھڑا رہ گیا. حضرت عمر جیسا بہادر اور جری انسان تلوار نکال کر یہ کہنے لگا، جو یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضور کی وفات ہو گئی، اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے لیے گئے، ایسے موسیٰ حضور اللہ سے ملاقات کے لیے گئے تھے، 40 دن ملاقات کر کے واپس آئے تھے، ایسے اللہ کے رسول ملاقات کے لیے گئے پھر واپس آنے والے. اللہ ابو بکر کا وہ جگر تھا اور اللہ تعالیٰ نے وہ استقامت حضرت ابو بکر کو عطا فرمائی تھی. جیسے معلوم ہوا آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں جو تو تشریف لے گئے اور جا کر کے آپ کے چہرے انور سے جو ہے تو چادر کو ہٹایا، آپ کی پیشانی کا بوسہ لیا اور یوں فرمایا طب حیا و طب میتا، آپ نے پاکیزہ زندگی پائی، آپ نے پاکیزہ موت پائی. ان اللہ لا یجمع علیک موتتین، اللہ تعالیٰ 2 موتوں کو آپ پر جمع نہیں کرے گا. جو موت آپ کے مقدر میں تھی وہ آ چکی، اس کے بعد آپ پر کوئی موت نہیں آئی، آپ نے پاکیزہ زندگی پائی. اس کے بعد جو ہے کسی سے کوئی بات چیت نہیں کی، سیدھا منبر رسول پر تو تشریف فرما ہوئے اور سب سے پہلے جو آیت کلمہ تلاوت
رسول. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ رسول ہی تو ہے. قد خلت من قبل الرسل, آپ سے پہلے کئی رسول دنیا میں آئے اور چلے گئے, آپ کو بھی جاننا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے رہنے کے لیے نہیں آئے. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہے, آپ سے پہلے کئی رسول آئے اور چلے گئے. افہم ماتا, اگر حضور وفات پا جائے, او قتلا یا شہید کر دیے جائے, انقلبتم علی اعقابکم, کیا تم اسلام چھوڑ بیٹھو گے, تم مرتد ہو جاؤ گے, اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. اور جو اسلام سے خارج ہو جائے گا وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, وہ اپنے نقصان کر سکتا. اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا, لوگوں کو جو ہے تو للکارا. صحابہ فرماتے جب یہ آیتیں حضرت ابوبکر نے پڑھی, ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی آیتیں نازل ہوئی, اور تب ہمیں احساس ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو پردہ فرما چکے اور اس دنیا سے جو رخصت ہو چکے. پھر حضرت ابوبکر نے یوں ارشاد فرمایا, من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. لوگوں سن لو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, اس کا معبود مر چکا ہے, اس کا معبود اس دنیا سے جا چکا ہے. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت, اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے, اس کا اللہ زندہ ہے اور قیامت تک باقی رہنے والا ہے. ہم تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, کسی نبی اور رسول کی نہیں. تب صحابہ جو ہے تو سمجھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جو تو رخصت ہوئی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بہت قلیل مدت کے لیے 23 سال کے لیے دنیا کے اندر آئے. آپ کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی, 23 سال میں آپ نے حیرت انگیز جو کہ انقلاب برپا کیا. صحابہ نے جو ہے آپ کے لیے بے پناہ آپ پر جو ہے قربانیاں جو تو پیش کی ہے, اور اپنا سب کچھ جو تو آپ کے لیے نچھاور کیا ہے. دوسرے لوگوں کی طرح نہیں, دوسری قوموں کی طرح نہیں. جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ان کی قوم یہود نے, یہودیوں نے کہا تھا اذهب انت وربك فقاتلا ان هاهنا قاعدون, جائے آپ اور آپ کا رب جا کر جو ہے وہ مشرکین سے لڑے, ہم یہاں بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب سولی پر چڑھانے کے لیے اندر گھسے, ایک عیسائی بھی آگے نہیں بڑھا ان کو بچانے کے لیے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ وہ تھے حضور پہ خراج کی جو پانی نہیں تھی, ہر موقع پر اپنے سینوں کو تان کر جو آگے کھڑے رہے, اور ہر وقت میں حضور کی جو تو صحابہ نے جو ہے تو حفاظت کی. تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جو رخصت ہوئے ہیں, اور آپ کی تعلیمات قیامت تک کے لیے جو ہے مسلمانوں کے لیے اور اہل ایمان کے لیے اور ساری انسانیت کے لیے جو ہے تو رکھی گئی ہے. اسی کو قرآن نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس, ساری انسانیت کے لیے اپنے آپ کو نبی بنا کر کے جو تو بھیجا ہے, اور قیامت میں بھی سارے انبیاء آپ کے محتاج ہوں. حدیث شریف میں, بخاری شریف میں, کہ جب قیامت کا دن ہوگا, قیامت کا دن کوئی 12 گھنٹے اور 24 گھنٹے کا دن نہیں ہوگا. قرآن مجید اللہ ارشاد فرماتے ہیں کان مقدارہ 50,000 سنہ, 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. قیامت کا ایک دن 50 سال کا نہیں, 50-100 سال کا نہیں, بلکہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. اللہ تعالیٰ انتہائی شدید غصے میں ہوگی, کسی کی جرأت نہیں ہوگی زبان کھولنے کی, کسی کی ہمت نہیں ہوگی جو تو اللہ کے سامنے بات کرنے. اور عالم کیا ہوگا؟ حدیث شریف فرمایا تدنی الشمس یوم القیامت من الخلق, قیامت کے دن سورج دھرتی سے قریب ہوگا, حتی تکون کمقدار میل, یہاں تک کہ 1 میل کے فاصلے پر سورج رہ جائے. آج سورج ہم سے لاکھوں نہیں کروڑوں میل دور ہے, صرف 1 میل کے فاصلے پر سورج رہ جائے گا. فیکون الناس علی قدر اعمالهم فی الارض, لوگ اپنے اپنے گناہ کے بعد پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے, کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کے کمر تک, کسی کے سینے تک جو پسینہ ہوگا. صدیاں بیت جائے گی, حساب کتاب ہی شروع نہیں ہوگا. لوگ یہ تمنا کریں گے کہ اللہ ہمارے لیے جہنم کا فیصلہ کر لے, ہمیں منظور ہے, لیکن حساب کتاب تو شروع. اللہ تعالیٰ شدید غصے میں ہو, پھر آپس میں مشورہ کریں گے, چلو چل کر حضرت آدم کے پاس جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب تو شروع کرے. سب حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائے گا اور یہ کہے آپ ابو البشر ہیں, ساری انسانیت کے آپ باپ ہیں, اللہ تعالیٰ نے اپنے دست و قدرت سے آپ کو بنایا ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنی روح آپ کے اندر جو اپنی جو ہے اپنی روح کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر جو تو پھونکا ہے, آپ مسجود ملائکہ ہیں, سارے فرشتوں نے آپ کو سجدہ کیا ہے, آپ کا بڑا مقام ہے, آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کو شروع کر دے, ہمارا حساب کرو. اس وقت حضرت آدم کہیں گے آج اللہ بڑے غصے میں ہے, میری جرأت نہیں ہے اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی. خود اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, کون ہے جو اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت کر سکے. ایک جگہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن, کہ کل قیامت کے دن جبرائیل جیسا فرشتہ, سارے فرشتے, سارے انبیاء سب باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے, سب تھرا رہے ہوں گے, کپا رہے ہوں گے, کسی کی ہمت نہیں ہوگی زبان کھولنے کی. لا یتکلمون, کوئی بات نہیں کر سکے گا, الا من اذن له الرحمن, سوائے اس کے جس کو رحمان اجازت دے. تو بہرحال حضرت آدم
ہم کہیں گے اللہ بہت غصے میں، میری ہمت نہیں اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی، آپ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس جاؤ، حضرت نوح کے پاس جائیں گے، حضرت نوح بھی کہیں گے نفسی نفسی، مجھے تو اپنی پڑی ہے، اپنی فکر ہے، میرا کیا ہوگا؟ تو حضرت ابراہیم کے پاس جاؤ، حضرت ابراہیم کے پاس جائیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میرا کیا ہوگا؟ تم موسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت موسیٰ کے پاس جائیں گے، حضرت موسیٰ بھی یہ کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنے آپ کی جو فکر ہے، میرا کیا بنے گا؟ میری ہمت نہیں اللہ کے سامنے زبان کھولنے کی۔ تو حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، حضرت عیسیٰ بھی یہ جواب دیں گے نفسی نفسی، میرا کیا حال بنے گا، میرا کیا حشر ہوگا؟ تم جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ آپ اللہ سے سفارش کیجیے، شفاعت کیجیے ساری انسانیت کے لیے اور تمام انبیاء علیہ السلام کے لیے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، آدم وما دونہ تحت لوائی، حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے انسان میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا، قیامت تک کے آنے والے انسان حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے آنے والے سب کے سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، سب میرے سے درخواست کریں گے، میں سجدے کے اندر گر جاؤں گا، اللہ کے عرش کے نیچے میں سجدہ کروں گا اور اللہ کی ایسی تعریف بیان کروں گا، روئے زمین پر کسی نے اللہ کی ایسی تعریف نہیں کی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ مجھ سے کہیں گے یا محمد ارفع راسک قل تسمع سل تعطا واشفع تشفع، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، قل تسمع آپ کہیے آپ کی بات سنی جائے گی، سل تعطا آپ مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، واشفع تشفع آپ شفاعت کیجیے آپ کی شفاعت قبول کی جائے۔ پھر اس رات میں فرمایا میں انسانیت کے لیے ساری انسانیت کے لیے شفاعت کروں گا، اسی کا نام شفاعت کبریٰ ہے اور اسی کو مقام محمود جو تو کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود پر پہنچائے۔ اور ہمیں ہر اذان کے بعد یہ حکم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا فرمائے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ، اے اللہ حضور کو وہ مقام محمود عطا فرمائے جس کا آپ نے ہم سے وعدہ فرمایا۔ تو میرے حال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مرتبے ہیں جو سارے انبیاء علیہ السلام پر جو آپ کو فضیلت ہے، سید الانبیاء اور امام الانبیاء جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے، ہر ایمان والے کو آپ سے بے پناہ عشق اور محبت ہے، آپ سے محبت ایمان کا حصہ ہے، اور جس کو آپ سے محبت نہیں گویا اس کا ایمان ناقص ہے، اس کا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ لہذا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم حضور کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں لائیں، اپنے نسلوں کو جو ہے اس سے روشناس کرائے اور نوجوانوں میں جو ہے امت کو بتلائے اور آنے والی نسلوں کو جو بتلائے کہ حضور سے محبت کس کو کہتے ہیں اور حضور سے جو ہے محبت کے تقاضے جو تو کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ صحیح معنوں میں قرآن حدیث کا روشنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں ہمیں عاشق رسول بنائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ۔